نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا اس کا واقعہ بیان فرما دیں اور امت کے لیے اس میں کیا اسباق ہیں. احسان صاحب KPK سے. دیکھیں میرے تفسیر کے لیکچر میں آپ جائیں گے نا, مفتی طارق مسعود اسپیچز میں آپ جائیں, 8 لیکچرز میں تو عربی گرامر ہے, اس کے بعد سورہ فلق سورہ ناس کا درس شروع ہوتا ہے. وہاں میں نے بہت ڈیٹیل سے سورہ فلق اور سورہ ناس کا جو شان نزول ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے جادو ہوا اور کیسے اس کا علاج ہوا, پورا واقعہ وہاں آپ کو ڈیٹیل سے ملے گا. سورہ فلق سورہ ناس کی تفسیر میں آپ میرے چینل پہ سرچ کر سکتے ہیں. ابھی میں بہت ہی مختصر طور پر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا تھا, آپ پریشان رہنے لگے تھے, بہت سی چیزیں آپ بھول جایا کرتے تھے. تو پھر آپ کو خواب آیا اور 2 فرشتے آپ کے پاس آئے, انہوں نے ایک دوسرے سے بات چیت کی کہ ان کو کیا بیماری ہے. ایک نے کہا کہ ان پہ فلاں نے جادو کیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گائیڈ کیا کہ فلاں جگہ وہ جادو دفن ہے, فلاں جگہ وہ جادو موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے, اس کنویں کا پانی خراب ہو چکا تھا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں, تو آپ نے سورہ فلق سورہ ناس پڑھی, تو آہستہ آہستہ اس کی گرہیں کھلتی چلی گئیں اور آپ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شفا عطا فرما دی. تو اس سے ہمیں یہ اسباق ملتے ہیں کہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے کسی پر, لیکن اتنا نہیں ہو رہا جتنا آج کل عاملوں نے چلایا ہوا ہے. یہ خوب سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کا اثر ہو گیا نا, اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے, تو اللہ نے آپ پہ جادو کا اثر ہونے دیا تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ آپ جادوگر نہیں ہیں. یہ مصلحت تھی, کیونکہ جو جادوگر ہوتا ہے اس پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا, وہ توڑ کر لیتا ہے فوراً. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے اثر ہونے دیا. لیکن یہ جادو کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ آج ہر دوسرے تیسرے آدمی کو میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے, کسی نے جادو کیا ہوا ہے, نند جٹھانیوں کی لڑائی ہو رہی ہے, فلاں نے جادو کیا ہوا ہے. تو یہ عاملوں نے گورکھ دھندا بنا لیا اس چیز کو. تو فی نفسی ہی یہ ممکن ہے, یہ جادو کیا جا سکتا ہے. اور جادو کیسے کیا جا سکتا ہے, بہت ساری اقسام جادو کی, اس پر بھی میرا پورا ڈیٹیل سے بیان آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا. کہ بعض دفعہ جنات سے کام لے لیا جاتا ہے اس طرح سے کہ کوئی الٹے الٹے کام کیے جاتے ہیں جس سے جنات خوش ہو جاتے ہیں, تو ان کو پھر ایک سگنل دیا جاتا ہے, ایک میسج دیا جاتا ہے, ایک ان کو راستہ دیا جاتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے, وہ جا کے وہ کام کر لیتے ہیں. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے شعبدہ بازی ہوتی ہے, اس کو بھی جادو کہا جاتا ہے. نظر کا دھوکہ ہوتا ہے, حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا. جیسے میجک شو آپ دیکھ رہے ہیں آج کل یوٹیوب پہ موجود ہیں, تو اس کو بھی جادو کہا جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جن میں انسان کو ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے, حقیقت میں ایسا ہو نہیں رہا ہوتا. تو دونوں جادو جو ہیں ان سے پناہ مانگی گئی ہے. سورہ فلق سورہ ناس آیت الکرسی سورہ بقرہ کا آخری رکوع یہ ان کا بہترین علاج ہے. تو اس لیے جادوگروں کے چکروں میں ہرگز نہ پڑیں. اللہ نے سورہ فلق سورہ ناس نازل کر دی ہے, عاملوں کے چکروں میں نہ پڑیں, بس سورہ فلق سورہ ناس پڑھا کریں. اسی سے انشاءاللہ آپ کا جادو مادو ٹھیک ہو جائے گا. باقی وہم نہ کریں, اتنا آسان کام نہیں ہے کہ ہر آدمی نے دوسرے پر جادو کیا ہوا ہے. اور یہ اکثر اثر انہی لوگوں پر ہوتا ہے جو ان جادوگروں سے متاثر ہوتے ہیں. عاملوں کے پاس اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ان سے علاج کراتے ہیں, انہی پہ جن بھی آتا ہے, انہی پہ چڑیل بھی آتا ہے. جو عاملوں پر صبح شام تسبیح لے کے 100 دفعہ لعنت بھیجتے ہیں, ان پہ کبھی بھی جادو نہیں ہوتا, نہ ان پہ کبھی کوئی جن آتا ہے. جیسے میں الحمدللہ صبح شام لعنت بھیجتا رہتا ہوں, تو اللہ کا شکر ہے نہ میرے پر جن آتا ہے, نہ چڑیل آتی ہے, نہ بھوت آتا ہے الحمدللہ. اور میں ان کو صبح شام برا بھلا کہتا رہتا ہوں. تو جو لوگ میری یہ ویڈیو سن رہے ہیں وہ بھی جب بھی عامل کا نام آیا کریں نا, کوئی محلے میں جن چڑیل بھوت اتارنے والا عامل آیا ہوا ہے, تو اس پہ لعنتیں بھیجنا شروع کر دیں. انشاءاللہ آپ سے جن سارے دور ہو جائیں گے, آپ سے جن سارے بھاگ جائیں گے انشاءاللہ. تو اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کریں. سورہ فلق سورہ ناس ہمارے لیے کافی ہے جادو سے بچنے کے لیے. ٹھیک ہے نا, جادو تو بس صبر کریں, اللہ پہ توکل کریں, اعتماد کریں. عاملوں کے پاس پھر بھی اللہ کا واسطہ نہ جائیں, ورنہ بربادی کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا.